اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ مولانا صاحب میرے گھر پہ آئیے اور 40 دن سورہ بقرہ پڑھ دینا۔ میں آفس میں رہتا ہوں، بیوی سے کہہ دیا کہ بیوی امام صاحب دوپہر میں آئیں گے، ان کو کھانا کھلا دیا کرنا۔ ابھی 20-25 دن ہی پڑھاتا سورہ بقرہ، بیچارہ ایک دن باہر سے آیا، اپنے گھر میں گھسا، پتہ چلا مولوی بھی غائب، گھر والی بھی غائب، تجوری کھول کے دیکھی تو اس کا سونا چاندی بھی غائب۔ جب مسجد کے اماموں سے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھواؤ گے تو مسجد کا مولوی بھی شیطانی شہوت کا شکار ہو سکتا ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بھی زنا کے الزام سے بچ نہیں سکی، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت یوسف جیسے پاکیزہ رسول، بادشاہ مصر کی بیوی، ان پر بھی الزام لگاتی ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا، اور ان کو بھی 7 سال جیل کی سلاخوں میں رہنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھی حضرت یوسف کو بھگتنا پڑتی۔ جب پاکیزہ رسول، نیک رسول، مقدس رسول جب ان الزاموں سے نہیں بچ سکے تو ہم اور آپ ان سے زیادہ مقدس تو نہیں ہیں، ان سے زیادہ بڑے تو نہیں ہیں۔ اپنے گھروں میں جگہ دے دو، ملا مولویوں کو بلواؤ، عزت کرو، کون منع کرتا ہے، لیکن دوستی گھر کے باہر کرو۔ اپنے گھر، اپنی بیوی اور بچوں کو آزاد مت کر دو۔ جاؤ بیٹھو مولانا صاحب کے پاس، اور مولانا صاحب کو سمجھ لیا اللہ کا کلام ہے ان کے دل کے اندر۔ امیر معاویہ نے کان لگایا تو گانا خرافاتی عشقیہ شعر ان کے کانوں میں جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، جب وہ سو گئی تو دوبارہ اٹھتے ہیں کہ سمجھائیں اپنے مہمان کو، اپنے دوست کو سمجھائیں۔ اب جب دوبارہ اٹھ کر ان کے دروازے کے پاس جاتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ پہلے کان لگا کر دیکھ لوں، سن لوں میرا مہمان سو تو نہیں گیا، اگر سو گیا ہوگا تو نہیں اٹھاؤں گا، کل فجر کے بعد مسجد میں سمجھا دوں گا، اور اگر جاگ رہا ہوگا تو میں اس کو سمجھاؤں گا۔ جیسے انہوں نے دوبارہ اس کھڑکی سے کان لگایا تو کیا سنتے ہیں؟ اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی یہ مہمان جو گانا گا رہا تھا، عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا، لیکن جب امیر معاویہ کی بیوی سو گئی، یہ دوبارہ جب اٹھے اور اس کو اکیلے میں سمجھانے کے لیے گئے تو کیا سنتے ہیں کہ اب یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ امیر معاویہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھ اٹھ، چل اٹھ۔ کہتی کیا ہے؟ چل دیکھ، کہا آپ نے تو منع کیا کہ جاسوسی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے پہلے سن تو۔ وہ آئی، ہاتھ پکڑ کے لائے، کان لگا۔ جیسے ہی اس نے کان لگایا، امیر معاویہ کی بیوی نے تو قرآن پڑھ رہا تھا، وہ سریلی آواز میں قرأت کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا، تو امیر معاویہ کی بیوی کہتی ہے بڑا بہروپیہ ہے تیرا مہمان، بڑا بہروپیہ ہے آپ کا مہمان، ابھی گانا گا رہا تھا اور اب قرآن پڑھنے لگا۔ امیر معاویہ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں اب سنو، جو بات مجھے پوری تقریر اس واقعے کو سنانے کے بعد جو سمجھانا ہے وہ سنو۔ امیر معاویہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے بستر پر لائے اور کیا کہتے ہیں؟ اے میری بیوی، ایک بار تم نے مجھے اٹھایا اور ایک بار میں نے تمہیں جگایا، ایک بار تم مجھے کھڑکی تک لے گئی اور ایک بار میں تمہیں لے گیا، ایک بار تم نے جاسوسی کی اور ایک بار میں نے جاسوسی کی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ ہم اور تم برابر ہیں، لیکن ہم اور تم برابر نہیں ہیں۔ آئے میری بیوی، تم نے جب جاسوسی کی تو مجھے اٹھا کر لائیں، فرق ہم میں اور تم میں اتنا ہے کہ تم نے وہ دکھایا جو برائی میرے بھائی کے اندر تھی، تم نے مجھے وہ دکھایا، وہ برائی دکھلائی جو میرے بھائی کے اندر تھی، اور میں تمہیں اٹھا کر جب لے گیا تو میں نے تمہیں وہ دکھلایا جو میرے بھائی کے اندر اچھائی تھی، جو میرے بھائی کے اندر خوبی تھی۔ اے میری بیوی، اللہ کے نبی نے
خوبیوں کو ظاہر کرنے کا حکم دیا، خوبیوں کو واضح کرنے کا حکم دیا، لیکن برائیوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اے میری بیوی، آئندہ کبھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کو لوگوں کے سامنے یا عام لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب امیر معاویہ گئے، نماز کے بعد انہوں نے اپنے مہمان کو اسی مسجد میں بٹھایا اور الگ لے گئے اور کہنے لگے کہ ادھر آؤ، چائے آئے بعد میں پئیں گے، کھجور اجور بعد میں کھائیں گے، اس زمانے میں جو ناشتہ چلتا تھا وہ بعد میں کریں گے، مجھے کچھ اپنی پریشانیاں بتاؤ۔ کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اے میرے بھائی، کچھ تو ہے جو تم مجھے چھپا رہے ہو، ورنہ ایک ہی رات کے اندر کبھی تم عشقی اشعار پڑھتے ہو اور کبھی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اچھائی اور برائی دونوں ایک انسان کے اندر کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی امیر معاویہ نے اپنے دوست اپنے مہمان کے سامنے یہ بات کہی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور امیر معاویہ سے چپک گیا، کہنے لگا امیر معاویہ، میری زندگی میں اتنی الجھنیں، اتنے ٹینشن ہیں، اتنے تفکرات ہیں، اتنے غم ہیں کہ میں کیسے بیان کروں۔ امیر معاویہ نے ایک ایک کر کے اس کے سارے غم سنے، پھر اس نے کہا، آئے امیر معاویہ، جب مجھے الجھنوں میں جب میں گھٹنے لگتا ہوں تو میں گانا گانے لگتا ہوں، شاید ان گانوں کو سن کر، جیسے گاڑی اور ٹیکسی چلانے والوں کو گانے سنتے جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی، شاید اسی طریقے سے یہ گانا عشقیہ گانے گاؤں تو مجھے غم میں بھول جاؤں، فکرے میں بھول جاؤں۔ اے میرے معاویہ، جب اس سے میرا کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں وضو بناتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے فرمایا، تم یہی غلطی کر رہے ہو۔ اے میرے بھائی، جب تفکرات، الجھنیں اور ٹینشن جب انسان کو ہوا کریں تو تم گانے نہ گایا کرو، عشقی اشعار نہ پڑھا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے دلوں کو سکون گانوں سے نہیں ملتا، دلوں کو سکون فیکٹری سے نہیں ملتا، دلوں کو سکون بڑے بڑے دولت کے انبار سے نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تمہارے دلوں کو اگر سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، جتنا دولت آپ کے پاس ہوگی آپ کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ ٹینشن بھی ہوگا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رات کے 2:15 بجے مولانا جرجیز کی گھڑی میں جو بج رہے ہیں، اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ دولت والا آدمی سو رہا ہوگا تو امبانی بھی نہیں سو رہا ہوگا۔ بے تحاشا دولت، اتنی دولت کہ اس نے ودیشوں سے ای وی ایم مشینوں کو ہیک کرنے کے لیے ہیکر تک خرید لیے اور بلا لیے۔ ای وی ایم مشینوں میں جو ہیکنگ کی گئی، یہ صاف پیسہ امبانی کا لگا ہوا ہے، لیکن رات میں سوتے ہوئے 50 بار وہ بھی سوچتا ہوگا اگر کل مودی کی سرکار چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ کعبے کے رب کی قسم، جتنی دولت آپ کے پاس ہوگی آپ کی زندگی سے اتنا سکون بھی چھنتا چلا جائے گا، اتنا سکون چھنتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ جو خرچ کر چکے وہی آپ کا ہے، جو موجود ہے آپ کے پاس اللہ کی قسم وہ آپ کا نہیں ہے۔ آج آنکھ لگی کل آپ کی اولاد اس پر قابض ہو جائے گی، پھر اولاد لڑے گی، یہ زمین میری وہ زمین میری، یہ حصہ میرا وہ حصہ میرا، اتنی دولت میری اتنی۔ پھر آپ کی بہنیں بھی سامنے آ جائیں گی، بیٹیاں، وہ کہیں گی ہم بھی اپنے باپ کی بیٹی ہیں، میرا بھی حق ہے۔ اللہ کی قسم آپ کی دولت آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے غور کرو، حضرت عثمان غنی کے پاس 100 اونٹ مال لدا تھا غلے کا، اناج کا، اور قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، قحط۔ اس زمانے میں ان کا سامان خریدنے کے لیے بڑے بڑے تاجر آئے،
آپ کا 100 روپے کا مال میں 110 میں لینے کے لیے تیار ہوں. بولی لگنے لگی 100 کا مال مجھے 110 میں دے دو. کہا کم ہے. دوسرے نے کہا 120 میں دے دو. کہا کم ہے. تیسرا بزنس مین اٹھتا ہے کہتا ہے مجھے 130 میں دے دو. آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے. ایک نے اٹھ کر کہا کہ میں 100 کا مال 150 میں لے سکتا ہوں. اے عثمان سوچ لو. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے. لاسٹ بولی لگانے والا اڑتا اور کہتا ہے کہ عثمان میں 100 کا مال 200 میں لے سکتا ہوں. لوگ ضرورت مند ہے, قحط پڑا ہوا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, لوگوں کو کھانا چاہیے, کہیں سے آ نہیں رہا ہے, اس لیے 100 کا مال 200 میں دے دو, ہم 250 میں بیچ لیں گے, 300 میں بیچ لیں گے. حضرت عثمان کہتے نہیں یہ بھی کم ہے. سارے بزنس مین اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان 100 کا مال 110 میں کم تھا, 120 میں کم تھا, 130 میں کم تھا, 150 میں کم تھا, 180 میں کم تھا. لاسٹ بولی جس نے بولی وہ دگنے میں لے رہا ہے, 100 کا مال 200 میں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی کم ہے. تو اس سے زیادہ آپ کو منافع کون دے رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ منافع میرا رب مجھے دے رہا ہے. میں 100 کا مال غریبوں میں خرچ کروں گا, اللہ 1000 کا ثواب دے گا. اس کے یہاں 10 گنا زیادہ منافع ملتا ہے, اس کے یہاں 10 گنا زیادہ نیکی ملتی ہے. پھر انہوں نے اپنے 100 اونٹوں کو پر لدے ہوئے گلے کا منہ کھول دیا اور غریبوں میں اعلان کر دیا آؤ اور اپنے بیوی بچوں کے لیے فری میں میرا گلہ لے کر چلے جاؤ. وہ اپنے حساب سے گلہ بانٹتے گئے, غریبوں میں دیتے گئے. میرے بھائیوں, عثمان غنی کو معلوم تھا آج میں 100 اونٹوں پر لدا ہوا گلہ آج میں جتنا چاہوں کما لوں, لیکن جو دولت میرے پاس آئے گی وہ میری زندگی میں سکون نہیں دے گی. سکون وہی چیز دے گی جو غریبوں کے پاس چلا جائے اور غریبوں میں لٹ جائے, غریبوں میں خرچ ہو جائے. یہ نیکی قیامت کے دن مجھے سکون پہنچائے گی. حضرت عثمان کو 100 کا مال 200 میں بیچنے میں اتنا سکون نہیں ملا جتنا 100 کے 100 اونٹ گلوں سے لدے ہوئے سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹانے میں اور خرچ کرنے میں جو سکون ملا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بھائی, اللہ کا ذکر کیا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ قرآن کی تلاوت سے تمہارے غم مٹ جائیں گے, تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. آج کے بعد کوئی گانا نہیں گانا. سمجھا بھی دیا اکیلے میں مسجد کے اندر اور ان کی باتیں بھی سن لی میرے بھائیوں, اور اکیلے میں نصیحت بھی کر دی. یہ ہوتا ہے. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. آج ہم کتنی ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں, آج ہم دوسرے کے پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں, اس کی ٹوہ میں کتنا لگے ہوئے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. پہلی چیز ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. 2 چیزیں. اور تیسری چیز ولا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے, پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرے, پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب کو نہ بتائے. مولوی جرجیس نماز نہیں پڑھا, آپ اس کے منہ پہ کہیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. مولوی جرجیس کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے نہ کرو, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. یہ آپ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے. اگرچہ مولوی جرجیس نماز نہیں پڑھتا, اگرچہ آپ سچے ہیں, لیکن پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں. مولوی جرجیس شراب پیتا ہے, آپ یہ منہ پہ کہیے کہ شراب پیتا ہے, لیکن پیٹھ کے پیچھے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غلط ہے. آپ کو غیبت کی اجازت صرف ایک موقع پر دینے کی اجازت ہے, اور وہ بھی بالکل مجبوری ہو, جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہو. میری بیٹی کے ساتھ آپ کے گاؤں کا ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے, میری بیٹی جوان ہے, پڑھی لکھی ہے, آپ کے گاؤں کا وہ بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, یہ بتائیے کہ اس کا باپ رشتے کا پیغام لے کے اس کی ماں آئی تھی, میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اس کا چال چلن بتاؤ. اب وہ شرابی بھی ہے اور جواری بھی ہے, شرابی بھی ہے, جواری بھی ہے, سٹا بھی لگاتا ہے, جڑا بھی لگاتا ہے, اور وہ لاٹریاں بھی خریدتا ہے, برائیاں ہے اس کے اندر.
اور وہ لڑکی سے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ بھی اسکول کی یا دوسری اور محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کے غلط تعلقات اور غلط تعلقات قائم ہیں، چال چلن اچھا نہیں ہے، تو آپ اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اب آپ اس کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، میرا نام نہیں آنا چاہیے، اس لڑکے کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے جوا کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہ میرے گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کے غلط تعلقات ہیں، اب اچھا برا آپ سوچیں، میں نے تو سچائی بتا دی ہے۔ یہاں پر آپ مشورہ دے سکتے ہیں بس، لیکن جتنا ہے اتنا۔ یہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میری بیٹی کے ساتھ شادی کو چھوڑ دیا تھا اس نے، اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ آیا، اب اس کے اندر اب جلن یہ ہے کہ میرے بیٹے سے نہیں کی، اس سے کرے، میرے پڑوسی سے کرے گا۔ اب ہم نے اس لڑکے کے اندر اپنی طرف سے ہزاروں برائیاں بتا دی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی اپنی سوتن کو دیکھتی ہے، اللہ کے نبی کی ایک بیوی اپنی کسی سوتن کو دیکھتی ہے، وہ ناٹے قد کی ہے، وہ پست قد کی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اور اللہ کے رسول سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے اپنی اس بیوی کو دیکھو، اشارہ کچھ کہا نہیں تھا، زبان سے بھی یہ نہیں کہا تھا ٹھگنی نٹنی، صرف اشارہ کیا، مطلب پست قد، چھوٹی، ٹھگنی، صرف اشارہ کیا۔ ارے ہم تو کیا کہہ دیتے ہیں، کسی کا نام سموسا، کسی کا گلگلا، ہم تو کیسے چڑھاتے ہیں، اے کالیا، اچھا وہ کلو، اچھا وہ لبو۔ ہم لوگوں کے ہاں نام سے کم یا اثرات سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی دوسری بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی نٹنی، وہ دیکھیے پست۔ اشارہ یہ تھا کہ کیسے آپ کا اور اس کا ملن ہو جاتا ہے، وہ تو نٹنی ہے، چھوٹی ہے، اشارہ تو جانتے ہو اتنے سے جملے سن کر، اتنی سی بات سن کر اللہ کے رسول نے اپنی اس بیوی سے کیا کہا تھا؟ فرمایا عائشہ آج تم نے اتنی زہریلی بات کہی ہے، اتنا سا جملہ۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری زندگی تو پوری بھری پڑی ہے ایک دوسرے کی برائیاں۔ عائشہ آج تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے، اتنی زہریلی بات کہی ہے، اگر تمہارے اس جملے کو، تمہارے اس زبان سے نکلے ہوئے زہر کو اگر کسی سمندر میں ڈال دیا جائے، کسی سمندر میں، ندی میں نہیں، دریا میں نہیں، سمندر، بمبئی کا چوپاٹی، جوہو چوپاٹی، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، گیٹ وے آف انڈیا کا وہ سمندر جہاں تک نظر ڈالو پانی پانی، ہماری آنکھیں تھک جاتی ہے، پانی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اگر تمہارے اس زبان سے نکلے ہوئے کڑواہٹ کو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے زہر کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو تمہاری زبان کے اس زہر سے پورے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا، تمہارے زبان سے نکلی ہوئی اس کڑواہٹ سے پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ آج تم نے اتنی زہریلی بات کہی ہے عائشہ، تم نے اس کے پیٹھ کے پیچھے اشارہ کر کے اس کی غیبت کی ہے، جاؤ تمہیں ان سے معافی مانگنا پڑے گی، تمہیں حفصہ سے معافی مانگنا پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کو بھیجا اور ان سے معافی منگوائی۔ غیبت بہت
کر لینا بہت آسان ہے، وہ فلاں ایسا مولانا جرجیس ہمارے یہاں آ کے دیکھیں، پیٹھ کے پیچھے یہ ساری باتیں بہت آسان ہے غیبت کرنا، لیکن جانتے ہو غیبت کے بارے میں صرف اتنا کافی ہے، اگر یہ بتا دیا جائے تو کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ زنا کرنے والا جب کسی لڑکی سے زنا کرتا ہے اور زنا کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، اور وہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کے زنا کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے اور پھر وہ غیبت سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس آدمی سے وہ معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، زنا کرنا یہ غیبت سے زیادہ سخت ہے، زنا کرنا یہ غیبت سے زیادہ سخت ہے۔ آج زنا سے زیادہ سخت جرم آج ہم کر رہے ہیں۔ لوگوں کے عیب کو چھپائیے، برائیوں پہ پردے ڈالیے۔ ایک واقعے کی طرف لے چلتا ہوں، بڑا زبردست اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جی بتائیے، پریسیڈنٹ ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، مسئلہ تو بتانا پڑے گا۔ جی کیا ہے؟ کہا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی، سنیے نوجوانوں ذرا غور سے سننا، میری اپنی بیٹی جب 4 یا 5 سال کی تھی اسی وقت میں اسلام لایا اور میرے ساتھ میری بیٹی بھی اسلام لائی، چھوٹی تھی اسلام لے آئی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تم دونوں کے اسلام میں برکت دے۔ اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ بتائیے۔ کہا مسئلہ پوچھو کیا ہے؟ اب میری بیٹی جوان ہو چکی، بالغ ہو چکی اور اتنی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، سیانی ہو گئی ہے کہ اب میری بیٹی کی شادی بہت ضروری ہے کہ میں اس کی کر دوں۔ کہا اچھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جائے فوراً اس کا نکاح کر دو۔ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین پہلے میری پوری بات سنیے۔ کہا بتاؤ۔ کہا امیر المومنین میری بیٹی جب بالغ ہو گئی تو اس سے زنا کا صدور ہو گیا۔ میری بیٹی جب بالغ ہوئی تو وہ اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی کسی دن اور ایک نوجوان کے ساتھ اس نے زنا کر لیا۔ جیسے ہی زنا کی اور زنا کر کے وہ دونوں فارغ ہوئے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ اے امیر المومنین مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی نے یہ جرم کیسے کر لیا۔ ایک دن جب میں گھر کے اندر گیا نماز پڑھ کر، ظہر کی جب میں گھر کے اندر گھسا تو میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھری دیکھی اور چھری سے اس نے اپنے پیروں کی پنڈلی پر چھری مار رکھی تھی، پیروں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی ران پر چھری ماری، ران سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں سینے، اپنے دونوں چھاتیوں پر، پستانوں پر چھری ماری، پستانوں سے خون نکل رہا تھا۔ لاسٹ میں اس نے وہ چھری اپنے گلے پر، اپنی حلقوم پر رکھ لی اور قریب تھا کہ وہ اپنے آپ کو کاٹ لے۔ اسی حال میں میں گھر کے اندر پہنچا اور میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا، اس کے ہاتھ سے چھری پھینکی، میرے ہاتھ میں جو کپڑا تھا میں نے اس کو
پھاڑ پھاڑ کے اپنی بیٹی کے خون کو پوچھتا جاتا اور کہتا جاتا بیٹی کیا ہو گیا تجھے؟ وہ ایک ہی بات کہتی جاتی تھی ابو مجھے چھوڑ دو، مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، ابو مجھے چھوڑ دو، مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی آئے ابو جان گناہ عظیم۔ میں نے کہا بیٹی اللہ غفور الرحیم ہے، صبر کرو، مجھے تھوڑا بتاؤ۔ وہ سکون اس کو ہوا تھوڑی دیر کے بعد اور اس نے اپنی پوری کہانی بتا دی کہ آئے ابو جان میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ زنا کر بیٹھی، غلطی اس کی بھی نہیں، ہم دونوں راضی تھے اور رضامندی کے ساتھ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ آئے ابو جان میں بس مجھے اب زندہ نہیں رہنا ہے، میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کو مارنے سے بھی فائدہ نہیں تھا، پیٹنے سے بھی فائدہ نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی مرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس کو کہا بیٹی اب یہ گناہ کر ہی بیٹھی ہو تو خودکشی کر کے ایک اور گناہ کرنے جا رہی ہو، حرام موت مرنے جا رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ زنا کی توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن حرام موت مرنے والا قیامت کے دن کبھی نہیں بخشا جائے گا، اپنے آپ خودکشی کرنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آئے میری بیٹی تمہیں معلوم ہے جو آدمی خودکشی کر کے مر جائے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھانا جائز نہیں ہے۔ آئے میری بیٹی تمہیں معلوم ہے جو خودکشی کر کے مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو جرم تم نے کیا ہے، جو گناہ تم کر بیٹھی ہو اس کے لیے ایک اور عظیم گناہ کرنے جا رہی ہو، جبکہ اس گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن جب تم مر جاؤ گی تو خودکشی کے گناہ کو کس سے معاف کراؤ گی؟ جب مر ہی جاؤ گی تو کون؟ پھر کیسے توبہ کرو گی؟ اس کی سمجھ میں آ گئی بات، لیکن اس دن کی تاریخ سے آج تک 6 7 8 مہینے ہو گئے۔ اے امیر المومنین میری بیٹی مصلی جانتی ہے، کھانا کھایا مصلی پہ آئی، سوائے نماز کے اور سوائے آنسوؤں کے وہ کچھ نہیں جانتی۔ جیسے ہی نماز پڑھتی کبھی سجدے میں روتی، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر روتی، کبھی دامن پھیلا کر روتی اور اپنے زنا کی توبہ کرتی۔ مجھے امید ہے امیر المومنین اب تو اتنا رو چکی ہے کہ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ امیر المومنین مجھے امید ہے اس نے اتنے آنسو بہائے کہ اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے زنا کا یہ عظیم گناہ معاف ہو گیا ہوگا، یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں بس مسئلہ کیا ہے وہ بتا، میں یہاں تیری بیٹی کی غیبت سننے کے لیے نہیں بیٹھا، آئے ہائے یہ دیکھیے، بس میں یہاں تیری بیٹی کی برائی سننے کے لیے نہیں بیٹھا، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عمر سے اس نے مسئلہ پوچھا، امیر المومنین اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک بہت ہی دیندار رشتہ مجھے ملا ہے، وہ خود میری بیٹی کی نماز روزہ دیکھ کر، میری بیٹی کی عبادت دیکھ کر اس نے خود یہ پیغام میرے گھر بھیجا ہے، وہ نیک رشتہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی گھر میں میری بیٹی چلی جائے۔ حضرت عمر نے کہا تو دقت کیا ہے؟ وہ لڑکا چاہتا ہے، تم بھی چاہتے ہو تو کر دو۔ کہا امیر المومنین میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، بس مجھے تھوڑا سا مسئلہ بتا دو، میں اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دوں ٹھیک ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے میری بیٹی جو زنا کر بیٹھی ہے، یہ عیب یہ برائی جو اس نے کی ہے، یہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر نہ بتاؤں چپکے سے میں شادی کر دوں، بغیر بتائے شادی کر دوں تو ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب نہ لے لے، مجھ سے پوچھ نہ لے، جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا تو تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا؟ صاف صاف اس سے کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر میں بتا دیتا ہوں اے نوجوان میری بیٹی سے شادی کا ارادہ کر رہے ہو کرو،
مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بیٹی ایک بار زنا کر بیٹھی ہے، اس سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو یہ خبر سن کر وہ میری بیٹی کی دینداری دیکھ کر قریب ہوا ہو، اور جیسے ہی میں اس کو یہ بتاؤں کہ میری بیٹی سے زنا ہوا، وہ میری بیٹی کو چھوڑ نہ دے، کہیں وہ نکاح کا ارادہ ترک نہ کر دے۔ اگر اس نے ترک کر دیا تو ایسا دیندار لڑکا مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے دوست، تیرے سوال نے آج عمر کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دیا، تیرے سوال نے آج عمر کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر نہیں بتاتا ہے تو لڑکے کے ساتھ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، اور بتاتا ہے تو لڑکا کہیں لڑکی کو چھوڑ نہ دے، نکاح کا ارادہ ترک نہ کر دے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اب میرا جواب سن۔ کہا کیا؟ کہا میرا جواب یہ ہے، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا، تیری بیٹی کا عیب تیرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، جب اللہ ہی نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا اور ابھی لوگوں کی نظروں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، تیری بیٹی کا عیب کسی کو معلوم نہیں ہے، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے بتانے والا؟ عیب میرے بھائی جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دے، اپنی بیٹی کا عیب خبردار، جو بتایا خبردار، بیٹی کے عیب کو مت بتانا، کسی کا عیب ہو تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دے۔ اور پھر تم خود ہی یہ بتا رہے ہو کہ میری بیٹی توبہ کرتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، ہر وقت مصلی پر بیٹھتی ہے، مجھے امید ہے اللہ نے میری بیٹی کے گناہ کو ضرور معاف کر دیا ہوگا۔ آئے میرے بھائی، ضرور نہیں یقیناً معاف کر دیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ خود ہی فرماتا ہے قرآن میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب تیری بیٹی توبہ کر چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور جب گناہ معاف ہو گیا ہوگا تو گناہ ہے ہی نہیں، اور جب ہے ہی نہیں تو تو کون ہوتا اپنی بیٹی کے عیب کو بتانے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دے۔ میرے بھائیوں، کیسے مشورے دیا کرتے تھے حضرت عمر، اور کس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ عیب پر پردہ ڈالو۔ یہاں ہم عیبوں پر پردے نہیں ڈالتے، عیبوں کو ظاہر کرتے چلے جاتے ہیں، بدنام کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی ترقی میں رکاوٹ کیسے ہو؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کھنجر بنا ہوا ہے، آج ہم دوسرے کی ترقی تک نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسروں کی ترقی سے ہم پریشان ہیں۔ ہماری عادت کیسی ہے مت مانیے گا، تھوڑی سی کڑوی مثال ہے۔ ایک کتا گزر رہا تھا، راستے میں اس کی نظر ایک چھری کے اوپر پڑی، اس چھری کے اوپر خون لگا ہوا تھا، کسی نے کوئی بکرا کاٹا، کوئی جانور کاٹا اور اس کا خون اس چھری کے اوپر لگا ہوا تھا۔ چھری کھڑی تھی، کتا آیا، اس نے چھری پر لگا ہوا خون دیکھا، وہ خون چاٹنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے اپنی زبان نکالی اور خون چاٹنے لگا۔ چھری اس طریقے کی کھڑی تھی جیسے بکری یا بھینس کاٹی جاتی ہے، کتا زبان سے خون چاٹ رہا تھا، لیکن چھری کی تیز دھار کتے کی زبان کاٹ رہی تھی۔ کتا دیکھ رہا ہے کہ خون ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ زبان سے چاٹتا ہے لیکن اس کی زبان کا خون اسی چھری پر لگ جاتا ہے۔ وہ اتنا چاٹا کہ اس نے اپنی زبان کی ہلاک کر لی، پوری زبان کاٹ لی، یہاں تک کہ اس خون کو چاٹتے چاٹتے وہ خود ہی مر گیا۔ آج یہی صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، آج یہی صورت ہے۔ جس طرح
کتا خون دیکھ کر لالچی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، لیکن خون کا چاٹنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے آج ہم کتوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ میرا بھائی جو آگے کیوں بڑھ رہا ہے، ہم اس کو برباد کرنے کے لیے اپنی دولت بھی پھونکنے لگتے ہیں۔ وہ تو برباد کرے، اس کو تو کر ہی رہے ہیں، اس کو برباد کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس آدمی کو تو برباد کر ہی دیا ہے، لیکن تم بھی اس کو پیچھے پیچھے برباد ہو چکے ہو۔ نہ رہا بانس نہ بجے گی بانسری، تم نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، تم کسی آدمی کا پیچھا کرو، کسی آدمی کا پیچھا کرو تو یہ مت سوچنا کہ میں اس کو پکڑ رہا ہوں، وہ بھاگ رہا ہے میں اس کو پکڑ رہا ہوں۔ تم یہ مت سوچنا کہ وہ بھاگ رہا ہے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں تو وہ تھک جائے گا، یہ مت سوچنا، تم بھی تھکو گے، کیونکہ وہ اگر تھک رہا ہے تو اس کا پیچھا تم بھی کر رہے ہو، تم بھی تھکو گے۔ اگر وہ برباد ہوگا تو تم بھی برباد ہوگے۔ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بڑا ہمدرد ہوتا ہے۔ آپ کو سنو میرے بھائیو، عدی ابن عمیر ایک کافر گزرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مصعب ابن عمیر کا بھائی ہے۔ مصعب ابن عمیر یہ صحابی ہیں، مصعب ابن عمیر صحابی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں لڑے۔ اور عدی ابن عمیر مصعب ابن عمیر کا بھائی، یہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ کافروں کا ساتھ دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا، بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی کافر قید کر لیے گئے، 70 کافر پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول نے جو کافر پکڑے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دیا۔ تم فلاں کے پیروں میں بیڑی ڈالو، تم فلاں کے پیروں میں بیڑی ڈالو، سب ایک دوسرے کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے۔ عدی ابن عمیر کا نمبر آیا، ایک صحابی کے حکم ملتا ہے کہ تم ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ بیڑیاں بھاگ نہ جائیں رات میں کہیں، ہوتا نا پہلے زمانے میں چلتی تھیں وہ بیڑیاں، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر لوہے کا پہنا، چل نہیں پا رہا بیچارہ، پیروں میں بھی وہ کس دیا جا رہا ہے، بیڑیاں ڈل رہی ہیں۔ ایک صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں، مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہیں جو اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ منظر دیکھنا، جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا۔ مصعب ابن عمیر اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑ گئیں اور عدی جب پیروں میں بیڑیاں پڑ رہی تھی تو عدی مصعب ابن عمیر کو دیکھ رہا تھا۔ صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں، عدی ابن عمیر اپنے بھائی مصعب ابن عمیر کو دیکھ رہا ہے۔ جب بیڑیاں پڑ چکی تو عدی للکارتا ہے اور مصعب ابن عمیر سے کہتا ہے کہ تو میرا نالائق بھائی ہے، تو ایک کمینہ بھائی ہے، بے غیرت بھائی ہے۔ آئے مصعب ابن عمیر، تیرا جو باپ ہے وہ میرا بھی باپ ہے، تیری جو ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے، ہم تم دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیرے ہی آنکھوں کے سامنے ایک غیر میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، خون کا رشتہ ہوتے ہوئے تو اس چیز کو بڑی آسانی سے دیکھ رہا ہے، تیرے ضمیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لعنت ہے ایسے باپ کے خون پر۔ آئے مصعب، لعنت ہے اس باپ کے خون پر جس نے تیری جیسی اولاد پیدا کی ہے۔ اے مصعب، تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور تو یہ سب دیکھتا رہا۔ میرے بھائیوں، جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں وہ اب دیکھو۔ مصعب ابن عمیر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بھائی عدی ابن عمیر کے منہ کو بند کر کے کہتے ہیں، خاموش! اگر ایک لفظ بھی آگے نکالا، کس بھائی کی بات کرتا ہے؟ کون سا بھائی ہے تو؟ میرا بھائی تو نہیں ہے،
جو چیز میں دکھا رہا ہوں وہ غور سے دیکھو نوجوانوں. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اے عدی میرا باپ ایک ہے میری اور تیری ماں ایک ہے, لیکن آج ایک اعلان سن لے. اے عدی میرا بھائی تو نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرا شکنجا کس رہا ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں کو کس رہا ہے. اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد اسلامی رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اسلامی رشتے کے آگے میں خون کے رشتے کو لات مارتا ہوں. اے عدی میں تیرے کفر پر لات مارتا ہوں, میں تیری جہالت پہ لات مارتا ہوں, میں لعنت بھیجتا ہوں تیری جہالت پر. اور آج پھر میں اعلان کرتا ہوں اے عدی میرا بھائی تو نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے. اسلامی رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے. میرے بھائیوں کیا آپ نے کبھی اس نظر سے ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچا؟ نہیں, مسلمان ہے. ہمارے پڑوس میں بھی دکان ہے, ہماری بھی دکان ہے, ہماری دکان کم چلتی ہے, اس کی دکان زیادہ چل رہی. ہم کٹھ ملا کے پاس پہنچ گئے تعویذ دے دو, اس کے کسٹمر ٹوٹ کر میرے پاس آ جائیں. مولوی نے کوئی تعویذ دے دیا, رات میں جانا زمین میں گڈھا کھودنا, اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا, اس کے کسٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائیں گے. مولوی جرجیز 10 سال مولویت پڑھا, آج تک کوئی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں پڑھا, حدیث میں میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے ایسی کوئی دعا مل جائے کہ تمہارے کسٹمر توڑ کر میں اپنی دکان پہ لے آؤں. ہم نے حدیثیں پڑھی, ہم نے قرآن پڑھا, ہمیں تو یہ ملا محمد رسول اللہ نے ایسی دعائیں بتائیں کہ تمہاری بھی دکان چلے, تمہاری بھی چلے. میرے بھائیوں غور کرو, اس زمانے میں ہمدردی یہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ میرے بھی کپڑے کی دکان ہے اور میرے پڑوسے کی بھی کپڑے کی دکان ہے, میرے 2 کپڑے بک چکے ہیں, میری 100 درہم کی مزدوری ہو چکی ہے, میری 100 درہم کی مزدوری ہو چکی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی دکان میں صبح سے شام تک کوئی کسٹمر نہیں آیا. اب تیسرا کسٹمر بھی مولوی جرجیز کی دکان پر میری دکان پر آیا. اس زمانے میں صحابہ کا مسئلہ یہ تھا, اب تیسرا کسٹمر میرے سامنے میری دکان پر آیا. میں نے سوچا 2 کسٹمروں کو میں کپڑا دے چکا ہوں, اب کیوں نہ اس بیچارے کی بکری ہو جائے, اب کیوں نہ اس کا گھر کا بھی چولہا جل جائے. اس آدمی نے بہانہ کرنا شروع کر دیا, جس ٹائپ کا کپڑا تم ڈھونڈ رہے ہو میری دکان میں نہیں, میرے پڑوس میں جاؤ وہاں سے خرید لو. اور اس آدمی نے وہاں سے خرید لیا. یہ ہمدردیاں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اور یہی تعلیم دے کر گئی جناب محمد رسول اللہ, میری بھی دکان چلے تیری بھی دکان چلے. جب سے یہ حرام خور مولوی, تعویذ و گنڈے دینے والے, یہ حرام خور مولوی, یہ دلے مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں, تب سے ایک دوسرے کو بگاڑا جانے لگا, ایک دوسرے کو برباد کیا جانے لگا, سفلی عمل کر کے ایک دوسرے کو تباہی و بربادی کے دہانے پر, جادو و ٹونے کر کے ایک دوسرے کے دہانے پر لے جایا جانے لگا, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برباد کرنے کی پلاننگ کرنے لگا. میرے بھائیوں نبی اکرم کی تعلیمات کی طرف آؤ اور اپنے بھائی کی ہمدردی اپنے دل کے اندر پیدا کرو. جنگ یرموک کے اس منظر پر نظر ڈالو, 3 صحابی زخمی پڑے ہیں اور ایک صحابی ایک زخمی بھائی کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, اٹھ پانی پی. اور جیسی اس زخمی صحابی نے پانی کا برتن اپنے ہونٹ سے لگایا, ادھر دوسرا چیختا ہے میں بھی پیاسا ہوں, اے میرے بھائی ان کو پانی پلانے کے بعد تھوڑا سا پانی میرے لیے پلا دینا, میں زمین سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس آدمی نے دیکھا میرے ہونٹوں پر پانی ہے, پیا نہیں ہے, اس نے اپنا گلاس واپس کر دیا اور کہنے لگا نہیں میرے بھائی اس کو پہلے پانی پلاؤ, اس کو پہلے پانی پلاؤ, وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. یہ اس کے پاس پانی لے کر گیا, ابھی اس کے ہونٹوں تک پانی گیا کہ تیسرا چیخنے لگا اگر پانی تھوڑا سا بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا. دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے, اور جب تک یہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے وہ لڑک جاتا ہے زمین پر, یہ اس کو سر کو اٹھاتا ہے,
ہاتھ لگاتا ہے، پتہ چلتا ہے دم نکل چکی ہے، اپنی جان جعفری کے سپرد کر چکا ہے، لوٹ کر پھر دوسرے کے پاس آتا ہے، دوسرا بھی انتقال کر گیا ہے، یہ لوٹ کر جب پہلے کے پاس آتا ہے تو پہلا بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، تینوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے دی، کوئی پانی نہیں پیا، میں نہیں تم زیادہ پیاسے ہو، دوسرا کہتا ہے تیسرا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، تیسرا پانی پینے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، دوسرا جب تک لوٹ کر آیا وہ بھی چلا گیا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی چلا گیا، یہ ہمدردیاں کہاں چلی گئی؟ مسلمان تو ایک مسلمان کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، آج ہم جان لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، آخری واقعے کی طرف میں آ رہا ہوں، اللہ کی قسم اس سال میں نے اس طریقے کی جذباتی تقریر ابھی تک کہیں نہیں کی ہے، یہ شاید اس علاقے کی یہ پہلی نئی تقریر ہو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سعید ابن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں، حجاج ابن یوسف نے ان کو پکڑنے کا اعلان کر دیا، سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لایا جائے اور ان کو قتل کر دیں گے ہم، لاؤ میرے سامنے۔ سعید ابن جبیر کا پتہ نہیں، چھپتے رہے، بھاگتے رہے، معلوم تھا کہ حجاج ابن یوسف مجھے قتل کر دے گا، لیکن کب تک چھپتے؟ زمین تنگ کر دی گئی، آخرکار حجاج ابن یوسف کے 2 پولیس والوں نے سعید ابن جبیر کو گرفتار کر لیا۔ ایک جگہ جاسوس ہر زمانے میں رہے ہیں، حجاج ابن یوسف کے جاسوسوں نے پتہ لگا لیا اور مخبری کر دی، اور سعید ابن جبیر کو اس گھر سے پکڑ لیا گیا، کہیں چھپے تھے۔ جاسوسی بہت بری چیز ہے، ہمارے اس قوم کے اندر بھی ایسے جاسوس ہوں گے، ایسے مسلمان ہیں اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کو جاسوسی کر کے بتاتے ہوں گے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی مسلمانوں کی کمزوریاں دوسروں کو بتاتے ہوں گے، بہت سے ہیں۔ پیسے دولت کی لالچ میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ ارے لوگ تو اپنی بہن اور بیٹیوں کو چکلوں پہ بٹھا دیتے ہیں پیسے اور دولت کے خاطر، دولت۔ سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کے جاسوسوں نے مخبری دے کر پکڑوا دیا، 2 پولیس والوں نے رنگے ہاتھ ان کو پکڑ لیا۔ سعید ابن جبیر بڑے نیک تھے لیکن راستہ بڑا لمبا تھا۔ سعید ابن جبیر نے، حجاج ابن یوسف نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ سعید ابن جبیر کو میرے سامنے لایا جائے اور ان کو میرے سامنے قتل کیا جائے، اس لیے ان پولیس والوں نے 2 پولیس والوں نے ان کو پکڑا اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو لے جانے لگے، لیکن راستہ 15 دن کا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کے چلے، اونٹ پہ بیٹھ کے چلے، 15 دن کا راستہ تھا۔ جہاں نماز کا ٹائم ہوتا سعید ابن جبیر نماز پڑھتے اور پھر چل دیتے۔ ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آ گیا، ان کی دینداری اور ان کا اخلاق سعید ابن جبیر کا پولیس والوں کے دل میں گھر کر گیا۔ ان دونوں پولیس والوں نے سوچا ایک نیک آدمی، ایک بے قصور آدمی حجاج کے سامنے اگر لے گئے تو وہ اس کو قتل کر دے گا، ایسا کرو ہم لوگ حجاج کو کہہ دیں گے ہمیں سعید ملے ہی نہیں ہیں، اور ہم لوگ سعید کی ہتھکڑیاں کھول دیتے ہیں، اور ایک نیک آدمی، بے گناہ آدمی کو کیوں ہم اس کی جان کے پیچھے پڑیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھاگ جائے، کہیں بھی چلا جائے، ہم لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ملا ہی نہیں۔ دونوں پولیس والے اس بات پر ایگری ہو گئے۔ اب جو چیز آئینہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، یہ دونوں پولیس والے سعید ابن جبیر سے کہنے لگے، آئے سعید ابن جبیر، تمہارے اخلاق نے، تمہاری دینداری نے، تمہاری عبادت نے مجھے موم کر دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، اور میں تو صرف حجاج کا حکم مان کر تمہیں گرفتار کرنے آیا تھا، میں نے گرفتار کر لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں حجاج کے سامنے پیش کر دیا تو حجاج ابن یوسف تمہیں قتل کر دے گا۔ آئے سعید، میں نے سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تم جنگل کے راستے سے بھاگتے بھاگتے چھپ چھپا کر کسی طریقے سے اس ملک کے باہر نکل جاؤ، سلامت رہو گے۔ سعید ابن جبیر نے کہا جیسی تمہاری مرضی، میں تم اگر چھوڑو گے تو میں جاؤں گا، اور اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے
تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو پھر میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ان لوگوں نے سعید ابن جبیر کی ہتھکڑی چھوڑ دی، ہتھکڑی کھول دی اور کہا اے سعید تم جاؤ، ہم حجاج ابن یوسف سے کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبیر ملے ہی نہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سعید ابن جبیر نے ابھی 10 ہی قدم رکھے تھے کسی جنگل کی طرف، کسی کھیت کی طرف، نہ جانے ان کے دماغ میں کیا آیا، وہ لوٹ کر آئے اور ان دونوں پولیس والوں کے پاس پھر آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں بھاگوں گا نہیں۔ مسلمانوں غور کرو، نوجوانوں سوچو، بھاگنے کا پورا موقع مل گیا لیکن 10 قدم گئے، لوٹ کے آئے، کہنے لگے ہتھکڑی ڈالو اور مجھے لے کے چلو۔ ان پولیس والوں نے کہا اے سعید اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں ڈھکیل رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ حجاج تمہیں قتل کر دے گا، حجاج مار ڈالے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پولیس والوں نے کہا پھر تم کیوں نہیں بھاگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سعید ابن جبیر روتے ہوئے کہتے ہیں اے پولیس والوں میں اس لیے نہیں بھاگ رہا ہوں کہ میں بھاگ تو جاؤں، اس ملک سے بچ کر نکل بھی جاؤں، لیکن ایک نہ ایک دن سعید ابن جبیر نے کہا اے پولیس والوں اگر کسی دن حجاج کو یہ پتہ چل گیا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو پکڑ لیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اے پولیس والوں حجاج ابن یوسف کے ظلم کے آگے پھر تم دونوں قتل کر دیے جاؤ گے، تم دونوں مار ڈالے جاؤ گے۔ جاسوس اس کے چپے چپے پر ہے، جب میری جاسوسی کر سکتے ہیں تو تمہاری جاسوسی کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کسی جاسوس نے یہ کہہ دیا پولیس والوں نے سعید کو چھوڑ دیا تو حجاج تم دونوں کو قتل کر دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور تم دونوں کو میرے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ سعید ابن جبیر نے پھر اپنے آپ کو قید کروایا۔ پولیس والوں نے کہا ہم نبٹ لیں گے، کہا نہیں۔ پولیس والوں نے کہا سعید تم جاؤ، کہا نہیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی جان کو بچانا یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ بالآخر سعید ابن جبیر کو ان پولیس والوں نے ان کی ضد کے آگے حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور حجاج نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرے دن حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ میرے بھائیوں اپنی جان بچانے کے لیے 2 مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا، اس کو کہتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنی جان دینے والا۔ آج کہ اس تقریر سے ہم کو ایک سبق لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کا مقام دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے ہم اور آپ سوچیں گے۔ میرے بھائیوں مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے، نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں 5 منٹ کے لیے آپ کے اس اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ میرے ہاتھ میں بھی مسجد کا کوئی تعاون کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ جرجی صاحب کے ہاتھ میں بھی دے کر مسجد کا تعاون دے کر ثواب مل جائے تو میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، آپ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ کچھ آپ جلسہ شروع کرنے کے بعد یہ چندہ آیا مہیلا اب کتنا آیا پتہ جو بھی ہے وہ دعا میں شامل کر